ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی فون ہمارے بچوں کے ہاتھ میں تھما دے، لیپ ٹاپ دے دے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے مسائل تو اور پیچیدہ ہو جائیں گے۔ مسائل کب حل ہوں گے؟ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، جب اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں گے، جب اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، تب جا کر کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہمارا معاشرہ اور بربادی کی دہانے پر چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے جرائم ہو رہے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا کسی کے سامنے۔ ایسے جرائم ہو رہے ہیں، بد اخلاقی، بد کرداری، زناکاری، چوری، ڈکیتی، ایسے جرائم ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے وہ موبائل کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کو گیم کا چسکا لگا ہے، کسی کو سیریل کا چسکا لگا ہے، تو کسی کو سوشل میڈیا کا چسکا لگا ہے، تو کوئی واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے چیٹ کرنے میں مگن ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ٹیکنالوجی اور ہم۔ اس کتاب کو ہر انسان، ہر والدین کو پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ آج ہم فیملی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو گئے۔ انسان کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ رہ کر کے بھی وہ انسان تنہا ہو گیا۔ کیسے؟ ایک طرف والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اولاد بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک جو ہے اپنے ڈیوائس میں مبتلا ہے، اپنے موبائل کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولاد محبت کی بھیک مانگ رہی ہے کہ والدین دو چار بات کر لے۔ والدین پریشان ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بات کر لے، بہن پریشان ہے کہ بھائی کچھ پوچھ لے، بیوی پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت بھری باتیں کرے، لیکن ہر انسان اپنے موبائل کے اندر مبتلا ہے اور تنہا ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اسمارٹ فون تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا، لیکن انسان اسمارٹ سے نکل کر کے بیوقوف بن گیا۔ انسان اسمارٹ سے نکل کر کے بیوقوف بن گیا۔